نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں حضور پاک کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جلیبیب۔ اب ان کا نام بھی آپ نے پہلی بار سنا ہوگا، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں اور ان کی اطاعت دیکھیں اور حضور پاک کے ساتھ ان کا عشق دیکھیں۔ بہت غریب تھے تو انصاری، لیکن غریب تھے، نہ مال و دولت ہے، نہ معروف خاندان ہے، نہ صاحب منصب ہیں، نہ رشتہ داری ہے کسی کے ساتھ، رنگ کالا ہے، لیکن دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا اجالا ہے۔ بھوکے پیاسے رہتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، لیکن حضور پاک کی خدمت میں حاضر رہتے، علم سیکھتے، صحبت حاصل کرتے، اکیلے تھے۔ تو حضور نے ایک دن پوچھا، یا جلیبیب الا تتزوجو، اکیلے رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گی اور مجھے کون رشتہ دے گا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد حضور نے فرمایا، یا جلیبیب شادی کر لو۔ وہی جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے کون رشتہ دے گا؟ تیسری بار حضور نے پھر فرمایا، پھر وہی جواب دیا، یا رسول اللہ نہ میرا کوئی منصب، نہ کوئی میری شکل، نہ میرا کوئی خاندان، نہ مال و دولت، ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ رشتہ دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اذهب الى ذاک البیت من الانصار، انصار کے فلاں گھر جا، وقل لهم، اور ان کو جا کر کہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجونی ابنتکم، کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ یہ بات سن لینا تو بڑا آسان ہے، میں نے بیان کر دی، آپ نے سن لی۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا اپنے ایمان کو حاضر کر کے یہ فیصلہ کریں بھلا کہ کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا بندہ ہو، جس کے ساتھ آپ کو اتنی عقیدت ہو کہ آپ اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہوں، تو کسی اس طرح کے غریب مسکین آدمی کو، کالے رنگ کے، جس کی نہ شکل صورت ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کاروبار ہے، وہ آپ کے گھر اس کو بھیج دے اور وہ آ کر کہے، جی مجھے فلاں نے بھیجا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ پہلے تو آپ اس کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے، اگر چلا بھی گیا تو گالیاں کھا کے جائے گا، اور اس کی بھی عقیدت جو ہے نا، جو بھیجنے والا ہے، آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی کہ یار اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، میری بیٹی اس طرح کے بندے کے قابل ہو سکتی؟ چنانچہ انہوں نے جا کے پیغام دیا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور گھر میں اجالا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام بھیجا ہے۔ ابھی وہ خوش ہو رہے تھے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے انتظار کیا، لڑکی کی ماں سے مشورہ کیا۔ عورتیں عام طور پر اس بارے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ ماں کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندہ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ تم اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو؟ ادفعونی الی رسول اللہ فانہ لن یضیعنی، مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دو، میرا نبی مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ لڑکی نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مرد اور کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا رسول ایک فیصلہ کر دے تو اس کے بعد وہ آگے انکار کرے یا اس کو کوئی اختیار باقی رہے۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم نے آپ کا حکم قبول کیا، جو آپ کرنا چاہیں، یہ میری بیٹی حاضر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور دعا کی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا قدا، اے اللہ
ان پر اپنی رحمت کے خزانے انڈیل دے، ان کی زندگی کو کبھی بھی تکلیف والی نہ بنانا۔ یہ اتنی حدیث جو ہے نا، یہ موارد الظمآن، مسند احمد اور مجمع الزواد کے اندر ہے۔ اس سے آگے جو حدیث ہے وہ مسلم شریف کے اندر ہے۔ جب ان کی شادی ہو گئی، مدینہ منورہ میں ایک گھر اور آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقویٰ پر تھی، پرہیزگاری پر تھی، اور جن کا رہنا سہنا تحلیل و تسبیح و تحمید کی لوریوں میں تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو اس دعا کا اتنا اثر ہوا، فکانت من اکثر الانصار نفقۃ و مالا، انصار کے پورے علاقے کے اندر جتنا ان کے پاس مال و دولت تھی اتنا کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ایمان بھی مضبوط تر کر دیا اور مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہ رہنے دی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ حضرت جلیبیب جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جنگ جب ختم ہوئی تو حضور پاک نے فرمایا، پوچھا، ہل تفقدون من احد، کہ کوئی بندہ اپنے سے غائب پاتے ہو کہ ہمارے ساتھ آیا ہو اور واپس نہ جا رہا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارے بندے حاضر ہیں، لیکن حضور کو تو پتہ تھا نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ سارے بندے موجود ہیں۔ فرمایا وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ، جلیبیب جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ جب تلاش کیا گیا تو وہ میدان کے اندر 7 کافر ارد گرد مرے پڑے تھے اور درمیان کے اندر وہ شہید ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی لاش کو دیکھا۔ رحمت للعالمین نے وہاں کھڑے ہو کر جو کلمات ارشاد فرمائے نا، وہ حضرت جلیبیب قیامت کے دن اٹھنے تک وہ کلمات سن کر وہ وجد کرتے رہیں گے۔ فرمایا قاتل سبعۃ ثم قتلوہ، کہ یہ ایسے نہیں آیا ہے اور آتے ہی شہید ہو گیا ہے، اس نے ان 7 کافروں کو قتل کیا ہے۔ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ یہی کلمات نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کے بارے میں فرمایا تھا، حسین منی وانا من حسین۔ اور یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ فوضعہ علی صاعدیہ، پھر حضور نے اکیلے اپنی کلائیوں کے اوپر اس کو اٹھا لیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے قبر کھدوائی اور اپنے دستے مبارک سے حضور نے ان کو قبر میں رکھا۔